میں 27 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ماننے والا آدمی، لہذا یہ کہنا کہ سرور عالم نے 6 سالہ بچی سے نکاح کیا، یہ جہالت تو ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ لہذا تصورات بالکل واضح۔ سیدہ کہتی ہے میں حضور کے گھر آئی تو دوپہر کو میں یا کچھ ٹائم چاشت کے میں کھانا کھا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اسراف ہے، حضور بھوک لگ، فرمایا یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی بھوک لگے آدمی کھانا شروع کر دے، کیا مطلب کو ٹائم بناؤ۔ وہ فوت ہو گیا، بلکہ مار دیا گیا حکیم سعید جو کہتا تھا کھانا 2 ٹائم کرو صبح شام، کیونکہ ہماری قوم میں جو اچھی بات کرے وہ گیا، فراڈیوں کی زندگی ہے یہاں۔ حکیم سعید گیا اور وہ تو تصورات دیتے تھے بکرۃ وعشیہ کہ جنت میں 2 ٹائم کھانا ہوگا، ان کی طرف میں نے پھر یہ سیدہ عائشہ کا لکھا کہ حضور نے فرمایا عائشہ جیسے ہی بھوک لگے آدمی کھانا شروع کر دے، فرمایا یہ بھی اسراف ہے۔ اس کا مان جب مثلا طبیعت چاہ رہے چائے پی دی، آپ کہتے ہیں ابھی چائے، طبیعت چاہ رہی ہے پکوڑے کھانے ہیں، آپ یہ اسراف ہے۔ کوئی ٹائم بناؤ، کھانے پینے سونے کا ہر جگہ ٹائم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کھاتے پیتے رہے۔ ایک ہے کوئی مہمان آ گیا ہے اس میں بھی آپ معذرت کر سکتے ہیں، جی میں نے ابھی پی ہے آپ کے لیے پلا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک لگے پھر کھانا کھاؤ، اور فرمایا کہ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے صحت کا فلسفہ کائنات میں ہے ہی، آپ نے تو یہ طریقے سکھائے تھے۔ ہاں ہاسپٹل بناؤ اس لیے کہ خدمت، لیکن قومیں علم سے بدلتی ہیں، قومیں نصاب سے بدلتی ہیں، قومیں تربیت سے بدلتی ہیں، جو کہ مصطفیٰ نے کر کے دکھائی۔ اور آج علم، اور سب سے بڑا کائنات میں صدقہ وہ علم کی اشاعت ہے، اور علم سے مراد صرف قرآنی علم نہیں۔ اگر اس وقت سائنس کی ضرورت ہے تو سائنس پہلے پڑھو، حفظ بعد میں کرو۔ آپ کو کئی دفعہ میں نے مثالیں دی، یہاں بچے موجود ہیں بیٹھے ہیں یہاں جن نے مجھ سے پوچھا کہ ہم MBA پہلے کریں یا حفظ پہلے کریں، میں نے کہا پہلے MBA کرو حفظ بعد میں کرو، کیونکہ معاشرے میں حافظ قرآن بہت ہے۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن ہماری طبیعت ہے، قرآن ہماری فطرت ہے، وہ جس عمر میں بھی ہم حفظ کریں گے الحمدللہ ہو جائے گا۔ یہ جو بنگلہ دیش میں 90,000 ہمارا قیدی پکڑا گیا تھا تاریخ اسلام میں، آپ کو کوئی یاد ہوگا شاید، ہے یاد ہے نا بھائی؟ 90,000 پکڑے گئے تھے ہماری قوم کو پتہ ہی بھول گئے، نسیان۔ اگر ایک آدمی ایک دن دھوکہ کرتا ہے دوسرے دن آپ کا لیڈر ہوتا ہے وہ، یعنی یقین جان آپ بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں اسے اور دوسرے دن وہ لیڈر ہوتا ہے۔ نسیان کی بیماری، اور نسیان کس کو ہوتا ہے والا؟ جھوٹی قوم کو۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جو لوگ جھوٹے ہو جائیں ان کے پھر حافظے نہیں رہا کرتے، ان کو پھر نسیان چمٹ جاتا۔ ہمیں نسیان ہے قوم، ہم 90,000 ہندوستان کے ہاتھ میں گرفتار رہے، اور تاریخ اسلام میں اتنی بڑی شکست امت کو کبھی نہیں ہوئی۔ اور ان قیدیوں کا پڑھے، ان میں مرحوم جنرل انصاری تھے ہمارے دوست، وہ وہاں سے قرآن کریم حفظ کر کے آئے، یعنی وہاں سے حافظ بنے۔ حافظ کسی عمر میں بھی آپ بن سکتے ہیں، لیکن یہ جو سکول کا نظام ہے یہ ہر عمر میں پڑھا نہیں جا سکتا۔ اور حضرت امام مالک تک میں نے فتوے پڑھے، ان کے پاس پوچھا جاتا کہ بچوں کو پہاڑے پہلے یاد کرائیں، یہ سکول میں نہیں ہوتا 1 دونا 2 دونی 4۔ ان سے کہا یہ پہاڑے پہلے یاد کرائیں کہ قرآن پہلے یاد کرائیں؟ انہوں نے کہا پہاڑے پہلے یاد کرا لو، قرآن بعد میں یاد۔ ایک ہے اس میں فرق کرو، ایک ہے ناظرہ قرآن، ایک ہے حفظ قرآن، ان میں فرق کرو۔ ناظرہ قرآن پہلے سے آپ شروع کروا سکتے ہیں، اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے آپ ان میں شامل کریں کہ حکومت کہتی ہے 5ویں کلاس کے بعد میں، نہیں۔ ناظرہ قرآن تو جیسے بچے کو شعور ملے آپ ناظرہ قرآن شروع کر سکتے، حافظ قرآن اس کے لیے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کہہ دوں کیونکہ کوئی حرج نہیں اس میں کہنے میں، وہ حافظ قرآن جس کی وجہ سے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا نوری، اس سے مراد عالم قرآن ہے۔ یہ حافظ قرآن نہیں ہے جو رٹا لگا کے قرآن یاد کر لیتے ہیں بعد میں نماز کے قریب نہیں آتے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ خدا را تباہی نہ کرو اسلام کی، یہ حافظ قرآن مراد نہیں ہے۔ اگر ان کو تاج پہنائے جانے ہیں تو پھر علماء کو کیا ملے گا؟ یہ تو سارے جاہل ہیں، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں۔ جب میرے قریب آقا کسی کو حافظ قرآن کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھے، اچھی طرح پڑھے، سمجھے اور اس پر پھر عمل پیرا ہو جائے۔ اور جو شخص یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں
قیامت کے دن اس کو بھی تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ اور اگر اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا حامل قرآن، یہ حافظ کا لفظ قرآن پاک کے لیے اب شروع ہوا ہے ہمارے دور میں، ورنہ حافظ کا لفظ حدیث کے حافظ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر کیا مطلب؟ حدیث کے حافظ۔ حافظ بدر الدین عینی کیا؟ حدیث کے حافظ۔ اب ہم نے یہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے قرآن، کئی تو ایسے نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی بدلامی کا ذریعہ، یعنی بدلامی کا ذریعہ۔ خدارا اب تو ہزاروں سینکڑوں لاکھوں حافظ ہیں، اور میرے نزدیک پوری کائنات مل کے اکٹھی ہو جائے قرآن کریم کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے عالم قرآن پیدا کرو، ایسے لوگ لاؤ کہ جو قرآن کے معنی کو جانتے ہو۔ وہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح قرآن پڑھ لیں، کیا فائدہ، کیا رزلٹ ہیں اس کے؟ لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں کہ چلو یار اس معاشرے میں کوئی اس طرف آ رہا ہے، لیکن حقائق سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غیبتوں سے، چغلیوں سے، ان چیزوں سے نکلیں، خاموشی اختیار کریں، تنہا بیٹھ جائیں، اچھی مجلس میں بیٹھیں، اور اگر مجلس میں بیٹھے اس کا رخ موڑیں، یار آپ چھوڑیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے، ہم کیا کر سکتے ہیں ملک و قوم کے لیے۔ جب میرا اور آپ کا رخ یہ سوچنا شروع ہو جائے گا، مثلا ایک دوست ملائیشیا سے آئے، میری ان سے نشست ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ اپنی گفتگو میں اگر آپ مثالیں دیا کریں تو جس طرح آپ کافر قوموں کی کسی وقت دیتے ہیں، مسلمانوں میں ملائیشیا کے دیا کریں۔ انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ بس میں ہمارا سامان رہ گیا، ہم اترے اور اس کے بعد آپ نے فون کیا تو اس پولیس نے کہا جی آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں، اور آپ پہنچے، ہم کہتے ہیں وہاں پہنچے تو سامان جہاں رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کے انہوں نے سیٹ پر بھی نہیں رکھا۔ یہ ملائیشیا میں مسلمانوں کی، الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی، انہوں نے کہا جی اپنی چیز محفوظ کر لو، دیکھ لو اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آج بھی نظام اس طرح کے بحال ہو جائے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کس کی کوشش ہے؟ مہاتیر کی، مہاتیر اس کی کوشش، اور آج بھی امت مسلمہ میں اس کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا، آج وہ کام کر رہا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ تو ملائیشیا وہ کہتا ہے میں وہاں گیا ہوں، دورہ کیا، وہاں لوگ یہ بات کرتے ہیں، دیکھو نا طریقہ، وہاں یہ بات کرتے ہیں کہ میں ایسی فیکٹری لگاؤں جہاں کوئی 10,000 ملازم رکھ لوں، میں کوئی ایسا کام کروں جس میں بے روزگار لوگوں کو 500 رکھ لوں، میں کوئی ایسا کام کروں جس میں 10 آدمی رکھ لوں۔ دیکھو نا یہ قومی سوچ ہے، اور جس قوم میں یہ سوچ ہو کہ پہلے 10 ہیں یہ 8 ہو جائیں، پہلے 10 ہیں یہ 5 ہو جائیں، یہ 3 ہو جائیں، سارا پیسہ میں ہی ہڑپ کر لوں، وہ قومی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ بھی اپنی سوچوں کو بدلیں، اور یہ نہ کہا کرو فلاں بدلے، ہم بدل جائیں، اور آج کے بعد جس نشست میں بیٹھیں یہ شروع کر دیں کہ مجھ سے پکڑ ہوگی، آپ سے پکڑ ہوگی، ہم مل جل کر ملک و قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اپنے اپنے شعبے میں اگر آپ درجہ بندی کر کے بڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کائنات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر غیبتیں، چغلیاں، تنقید، جس طرح کے ٹانگیں کھینچنا پوری نشستوں کا ایک مغز بن چکا ہے، اس طرح معاشرے، آخری جملہ یہ ہے، تنقید سے معاشرے نہیں بدلتے، محاسبے سے بدلتے۔ اور میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ آج سے شروع کر دیں تاکہ ملک و قوم میں تبدیلی آ جائے۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم حضور علیہ السلام کے کچھ علمی مقام پر گفتگو کریں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا عقل اور ہمارے ایجاد کردہ آلات جو بتاتے ہیں بقول ان کے کہ وہاں تک رسول پاک کی نگاہ نہیں جا سکتی،
اسی لیے حدود آرڈیننس کا مسئلہ چند لوگوں نے پیدا کر دیا۔ ایک تو ہے کافر مغرب امریکہ، اس کی سوچ تو ہمیشہ یہی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو کچھ ہمارے لوگ بھی، یعنی اس کے اسباب پر اگر آپ غور کریں تو کچھ ایسے مسلمانوں میں بھی لوگ جو ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہوئے، ماڈرن کہتے ہوئے، ترقی یافتہ کہتے ہوئے، وہ ایسے کلمات، ایسی باتیں زبان پہ لاتے ہیں۔ تو مسلمان ہی کوئی عقل مند فلاسفر دانشور بھی ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ملتان میں پچھلے دنوں کسی نے کہا جی کہ عدت کی عورت عدت گزارے، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ حالات ایجاد ہو گئے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ شکم مادر میں کیا ہے کیا نہیں۔ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، وہ جو مرضی کرے۔ تو یہ باتیں کیوں ہیں؟ اس کی اگر آپ ٹو میں نکلیں، بنیاد پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقام صحیح ذہن میں نہیں۔ جس آدمی کے ذہن میں اللہ کا مقام ہو، اس کے رسول کا مقام ہو، وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ جب آپ آئے اسی سال یا 2-4 سال یا 10 سال، ہم تو آپ کو تا قیامت نبی مانتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہ تو نہیں کہ آج وہ کوئی نئی نبوت کے قائل ہیں، نہیں، ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور ایسا علم والا مانتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں تا قیامت مسائل تھے اور حضور نے ان کا حل عطا فرمایا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں حضور علیہ السلام نے یا قرآن نے خاموشی اختیار کی۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں، اور ہمیں حکم دیا کہ آپ اپنے اوقات کے مطابق جو فیصلے اہل مجلس، اہل شورا کریں، فرمایا ہم اس کو پسند کر لیں گے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں ان میں باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول نے نشاندہی کر دی، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ اور ہم چونکہ واقف نہیں ہیں، ہمارا نصاب جو ہے وہ بالکل اور ہے، ہم کہتے ہیں جی اجتہاد کر لو، حالانکہ یہ پتہ ہی نہیں کہ اجتہاد کہاں کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اسلام نے کہا کہ نمازیں 5 ہیں، تو اب اس میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ کل کو آپ کہیں جی 6 ہو گئی، کل کو آپ کہیں جی 3 ہو گئی۔ مثلا فجر کے 2 فرض ہیں، تو اب ان میں اجتہاد نہیں کرنا، ان میں وہی اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ اور جو لوگ اس پر غور و فکر کرنے والے ہیں، تدبر کر، ایک دفعہ شاید آپ نے ایک مضمون پڑھا ہو، یہاں لاہور میں تھے وہ ڈاکٹر، ان کا نام تھا ڈاکٹر عالمگیر خان، نوائے وقت میں اکثر لکھا کرتے تھے۔ ان کا وہ مضمون جو نماز کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وہ آج بھی قابل مطالعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نے بھیجا تھا امریکہ میں کہ وہاں پڑھ کے آؤ، تو مختلف ڈاکٹر ہمیں لیکچر دیتے۔ ایک ڈاکٹر وہ تھے جو کہ ہمیں ورزشیں سکھاتے ہیں کہ فلاں بیماری ہو جائے تو یہ ورزش کرو، فلاں تکلیف ہو جائے یہ کرو، جس طرح ہوتا ہے نا غذا کے ساتھ علاج، اس طرح ورزشوں کے ساتھ بھی علاج۔ تو وہ کہتے ہیں روزانہ انہوں نے کئی دن ہمیں لیکچر دیا، یہ بیماری ہو اس طرح ورزش کرو، کبھی ٹانگیں ہلاؤ، کبھی گردن ہلاؤ، کبھی فلاں۔ وہ ڈاکٹر عالمگیر خان نے لکھا، وہ کہتے ہیں جس دن ان کا آخری پیریڈ تھا، تو چونکہ میں ایک بحیثیت مسلمان ڈاکٹر وہاں شریک ہوتا تھا، تو میں نے اس استاد سے کہا کہ آپ نے اتنے دن ہمیں ورزشیں سکھائی، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں کو 5-10 منٹ آپ کے سامنے ایک ورزش کرتا۔